يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت ترین محفل قادری حبیبی کمیٹی کے نوجوانوں نے منعقد کی ہے، اور آج کا حسین و جمیل عنوان سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے کچھ روشنی حاصل کی جائے، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ یقیناً ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ جمع غفیر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں کل بھی سرکار غوث اعظم کے لیے محبت تھی، اور آج بھی ہمارے دلوں سے ان کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکا، آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اللہ رب العزت عقیدتوں کے اس ماحول کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا کچھ ذکر ہو، میں پہلے غوث پاک کی تعلیمات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یاد رکھنا دور جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فاصلہ بڑھاتا جائے گا، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیر القرون سے خوبصورت زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے برکتی بڑھتی جائے گی، اتنے ہی جرائم بڑھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، اب مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، کل تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے خوف کا معاملہ دیکھیں، اب مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو دیکھیں، کل تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں، آج کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کیجئے، مگر یاد رکھیے ہندوستان کے اب بھی 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر 5 کلمے پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت غم کا موقع ہے
یہ بہت دکھ کا موقع ہے. یاد رکھنا 2-4 جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمیں بہت کام کرنا ہوگا, ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی, ہمیں دین کے حوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی. اس لیے آئیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے, غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان, جرائم کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان, دنیا کی موج مستیوں میں ڈوبے ہوئے انسان, میرا اللہ تجھ سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے, اندازہ تو کریں. ارے مالک اللہ اکبر اپنے غلام سے جس لہجے میں چاہے بات کر سکتا ہے, لیکن آئیے میرا اللہ اپنے بندوں سے کس انداز میں جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے. اندازہ تو فرمائیں, میرے رب کا کلام ہے اور میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. آپ اندازہ کریں, ایک معمولی سا سیٹ اپنے مزدور کو اچھے لہجے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے, مگر یہاں کلام خداوندی کا تیور دیکھیں. میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے. ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اندازہ تو کریں, ہم سے پہلے کسی امت کو, ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت, نہ یوسف علیہ السلام کی قوم, نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم, نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم, کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا. اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, نہیں, بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. بے شک, بابا بابا بابا, محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے. سبحان اللہ. کیا کہا جا رہا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا, قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا, اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا. اس سلسلے میں غور کرو, اس سلسلے میں فکر کرو. اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا غور تو کریں. اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے, مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے. اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے. اس سلسلے میں غور کرو, اس سلسلے میں فکر کرو. اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے, دن کے اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. غفلت کی زندگی جینے والوں, مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں, اللہ اکبر. آئیے ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں, ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں, ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں. مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا, ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا, ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا, ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے, اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے, اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ 6 سفر ہے, یہ 6 گھاٹیاں ہیں. اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی, 3 منزلیں تو ختم ہو گئی, 3 منزلیں ہم پار کر چکے. مگر یاد رکھنا, دل کے کانوں سے سننا, اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت بانٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا, تو آپ یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا, میں نے تو مولا کی خوشی کی بات کرنا ہے. اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے. یاد رکھیے گا, اللہ اکبر. لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں. 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں, مگر تینوں منزلوں میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے, اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آنا, اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا, اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی, اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے. ایمان کے بعد عمل صالح, قبر اسی کی سورے گی جس کی اعمال بہتر ہوں گے, حشر اسی کا سورے گا جس کی اعمال بہتر ہوں گے, جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا. اب آئیے نا, ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے. نمبر 1 قبر, نمبر 2 میدان محشر, اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا پھر اس کے علاوہ. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے. کوئی دکان کر رہا ہے, کوئی مکان کر رہا ہے. دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے, اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں, اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں. آئیے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا, لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں. جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے اوندھے پڑے ہوئے ہیں, اوندھے منہ پڑے ہوئے بستی کے اندر. اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو اوندھے منہ مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر, یہ بستی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. اللہ نے ان کو مار کر اوندھے منہ ڈال دیا ہے, اللہ ان سے ناراض ہے. اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبی یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا تھی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریک ہو جائے, جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریکی میں آپ آواز دیجئے گا, آپ آواز لگائیے گا, تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. جب رات تاریک ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی بستی والوں یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے. اب دل کے کانوں سے سننا, ایک بندے کی جو لاشیں اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی, اوندھے منہ پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش سے آواز آئی اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہم کو جو عذاب میں گرفتار کیا گیا اس کی 2 وجہ تھی. نمبر 1 ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے, ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے. آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا, یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل یہ ہے امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا, یعنی پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی, مگر انفرادی عذاب جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت
مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے. بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اللہ اکبر. جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے. جو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں. اللہ اکبر. آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہر جگہ طوفان ہے, ہر جگہ گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے, بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں, بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں, سسکیاں لے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا, پیدا کیا ہے. بہنیں ماں اور آپ بھی سن لیں, جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے, جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے باندھ دیا ہے. میں کہتا ہوں یاد رکھنا میٹر کچھ بھی ہو, میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں. ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. حضور کی بات پر توجہ کریں گے, اللہ کی بات پر توجہ کریں گے. یاد رکھنا کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو, کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو, قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اکبر تمہارے کرتوت کی وجہ سے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو. جو قوم اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو, پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتا ہے. نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں, اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا, حضور کو بے قرار کیا. اللہ اکبر. کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتا ہوں میں بستر پر تڑپتا ہوں, کیوں؟ ہمارے کرتوت. غور کرو, اپنے اعمال کا احتساب کرو. آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں جی. اگر اللہ کا انعام ہو تو سمجھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے جی. یہ تو اللہ کا کرم ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں. بے شک سچی بات کو ایمان لگتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا. میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمہاری اور میری کر رہا ہوں. اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل. اس کا کتنا بڑا احسان ہے. تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں, ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا, اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا. ہم نے حضور کو اذیت دی اس لیے تڑپ رہے ہو. روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو. کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا, فیشن بنا دیا گیا. زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا, زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا. لیکن اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچائے. اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا جی, پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا.
یعنی پوری امت کو جتنا عذاب، اس امت کے برابر آدھا عذاب، یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا، تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا؟ 1000۔ اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے، زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ، غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر، اور پھر ہمیشہ کی ذلت۔ اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے۔ کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی، ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں، میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے۔ اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے۔ اللہ، مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے۔ 98% لوگوں کے گھر میں جو عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں۔ میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا۔ بے شک۔ اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وظائف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے، لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اللہ سے ڈرنے کی برکت، رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، رشتہ چل کر آئے گا۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس
روایت کو مختلف تناظر میں سنا. آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں, غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں. آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, رات کا آخری حصہ ہے, رات کا آخری پہر ہے. اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے, بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. تو جوان آواز کیا آتی ہے, امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے, کیونکہ یہ جرم ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی, بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا, اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. مگر جوان بیٹی کا جواب تھا, امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے امیر کے خواب سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھو اس لڑکی, ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا, اللہ کی خشیت تھی, خدا کا کرنا. امیر المومنین, غیظ المنافقین, امام المجاہدین, جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں. جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے. گھر پہ نشان لگایا, دن کو معلومات لی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے. پتا چلا کنواری ہے. اپنے بیٹوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب شادی نہیں کر سکتا, بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا. ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا, یہ خوف خدا سے, گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سورس کے ان کے گھر پہنچ گیا. اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی. بے شک, سبحان اللہ, وجہ سبحان اللہ, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت. اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا, اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی, عمر ابن خطاب کی بہو بنی, اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا, تو انہوں نے کیا کہا, ہم دنیا سے محبت کرتے تھے. پہلی وجہ دنیا سے محبت. آج دیکھ لو, ٹٹول لو اپنے دلوں کو, دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے. مرد ہیں تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے, گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے, گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے. دنیا کی محبت. اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی, انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی, انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی, انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی, اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی. میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں, کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو, کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو. دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا, دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو گئے. جی, دنیا میں ڈوب گئے. دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا. اور دوسری وجہ کیا بتائی, پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے. کیا کہا, ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے. بدکار, اب غور کریں, دھیان دیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار. وہ کہنے کہ بدکاروں کی پیروی کرتے تھے, بدکاروں کی نکالی کرتے تھے, تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا, عذاب میں گرفتار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوست نہیں تھی, اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا, سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی. آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں. آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے, پھٹی ہوئی جنس. یہ کس کی پیروی ہے, نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو. ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا, بے شک ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے. بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ, اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ. اور پھٹی ہوئی پینٹ, ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے, اور کیا زمانہ آ گیا, آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے. ہائے افسوس, آپ کی فکر کو کیا ہو گیا. کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا, پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا. فکر کو کیا ہو گیا, قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت. واہ واہ واہ, بہت اچھا. نعرہ تکبیر. میری قوم کے جوانوں کہاں ہو, کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو, مٹک کر چلتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی کہتے یار مجھے تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے, اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے, کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت, کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلاع ہوتا ہے. اس سے بڑی گالی بھی نہیں ہے, اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے. اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی, جن کو تو اداکار کہے وہ اسکرین کے سامنے آ کر کے پورا کرتے ہیں زنا, اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے. وہ تو فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہیں جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے ہیں. فکر کرو, پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے, عشق کا دعویٰ غریب نواز سے, عشق کا دعویٰ امام حسین سے. پیروی کس کی, پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں, گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں, عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو, فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو, عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو, مولا علی جیسا قائد نہ ہو, امام حسن جیسا قائد نہ ہو, امام حسین جیسا قائد نہ ہو, غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو, طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو, اللہ اکبر, صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. بہت اچھا, بہت اچھا. واہ واہ واہ. اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو, ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو ہائے ہائے, واہ 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 واہ, بہت اچھا. واہ واہ واہ. لاؤ کسی مذہب میں. لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے, لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے, اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی, غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے.
جی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں لیکن صد اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو جی پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ مارا مطہرہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، خدائے کے بخششی پڑھ کے بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخشش کیا کرے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، جی وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانے. واہ 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 واہ. جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی، حبیبی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ نعت خواں صاحب یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم. بے شک. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا. اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے. جی ہم بڑے ہیں، اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. واہ 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 واہ. او میرے مرشد غوث اعظم، تو نے خرید کر مجھے انمول کر. اللہ اللہ. واہ واہ واہ.
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ واہ واہ، سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ۔ در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے۔ کیا مزے کی بات کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا، وہی نا وہ بریلی والا، ہاں وہی نا وہ رضا، بندے رسوا تیرا۔ اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے، اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نا وہ رضا، جی بنتا ہے رسوا تیرا۔ تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے۔ تھوڑا سا سنجیدہ غوث پاک کا ذکر ہو، میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوں گا، میرے آقا کی امتی ہوں، لیکن تھوڑا محفل کے آداب بھی رہے۔ سردی کا موسم ہے، دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو جانے دیں۔ ایک بات آپ سے کہوں یار، اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی تھی، اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے غوث کی شان کیا تھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شارٹ کیا کرو، لوگوں کی حاجتوں کا خیال کیا۔ جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے، تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دے تو کون سے چھوٹے ہو جائیں گے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے، لوگوں کی حاجت کا خیال ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر کر دوں۔ ہائے ہائے، ہاں تو ذرا میں بھی لیکن وہ خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کر رہا ہوں، جتنی مختصر ہو سکتی۔ توجہ ہے آپ کی۔ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اور بالکل آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بیٹھے، اس لیے کہ یہ شوق بھی بڑا پرانا ہے، آگے بیٹھے۔ ہاں صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں، جی غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے، کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوں گے جو انٹرنیٹ گھر میں تکیے کے ساتھ لیٹ کر سن رہے ہوں، انہیں سننے کا ثواب تو ملے، لیکن محفل کی جو برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو، لیکن محفل کی جو برکت ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ سوچے تو صحیح، 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے؟ اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں انشاءاللہ، مقدر سمر جائے گا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا؟ 70,000۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے، اس پہ پھولے نہیں سماتے لوگ، کتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے۔ غوث پاک کی اس دور کی 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے، جی اس کو بے لکھتے شک تھے اس دور میں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے۔ غوث پاک ہے میرے بھائی۔ حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہے، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے،
یہ شان ہے غوث پاک کی. امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا. یہ شان غوثیت نام ہے. میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو حیدرو عادل یا غوث. اور کہتے کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث. سالک اور واصل کا مطلب، سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ ابھی چل رہا ہو، منزلیں طے کر رہا ہو، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو. ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث. بے شک بے شک. کچھ بھی ہو جائے غوث پاک کا منتا ہی ہے. غوث پاک کے در پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ. یہ شان ہے غوثیت میں آپ کی. تو میں بات پوری کر دوں، بات مکمل کر دوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. ایک صاحب کو حاجت تھی. غوث پاک صاحب کشف تھے. کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے تھے. اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے. میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں، صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی. تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے، اپنی چادر ان پر ڈال دی. چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی. جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے، بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے ہیں جہاں پر نہر تھی، درخت تھا اور جنگل تھا. جنگل میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے جلدی جب وہ اپنی چیزیں اتاری، درخت سے لٹکائی، اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے، وضو کیا. جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں. بے شک. اعضائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں. اب سوچتے ہیں کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی تھی کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی، اب وہ آئے گی کیسے؟ کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پیر پر چل کے. پہنچایا مرشد نے، پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہیں پایا. تو وہاں جہاں وضو کیا تھا، وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے، اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے. تو وہاں سے اپنی وہ چیز بھی پھر چادر ہٹائی، پھر غوث پاک کی محفل. ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیتی کے نام سے جانتی ہے، ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے. مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست. جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے، چلائے یا سو جائے. اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں تو بالکل عوام میں سے ہوں، ان پڑھ سا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا، کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہوتی. تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں، یہ آپس میں بات کیوں کر رہے ہیں، یہ سو کیوں رہے. لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے نا، تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عبد القادر جیلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے، تو اگر قادری کی محفل میں سو جائیں، وہ میری بھی کوئی محفل نہیں، محفل بھی تو انہی کی ہے، ہماری کیا محفل. ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آگئے. میں نے کہا توبہ کر، میرے نام پہ کون آتا ہے؟ میری کیا اوقات ہے، میری کیسے؟ غوث پاک کے نام پہ آئے، رسول اللہ کے نام پہ آئے، اللہ کے نام پہ آئے. یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ. میری کیا اوقات ہے؟ میں تو ان کے گداؤں میں سے ایک گدا ہوں، میں تو ان کے منگتوں میں سے ایک منگتا ہوں، ان کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں، اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ قبول کر لیں تو ان کا کرم. بے شک. میری کیا اوقات ہے؟ اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو. یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں، رسول اللہ کے نام پہ آتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پہ آتے ہیں. ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا، ہمارا نام اس قابل نہیں. ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی معراج ہے، لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھینگا مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو. سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ دیکھو، ان کی محفل میں سونے والے سو گئے. غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. مرید کے آگے پیر ہاتھ باندھ کے کھڑا. محفل پہ سناٹا. بھائی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟
पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूं 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल में। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर दी। लोग कहते हैं अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? कब पहली बार जब कहता हूं ना तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते हैं। बेशक, यानी पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह अटेंशन वो उनको मुखातब किया जा रहा है, अब खिताब शुरू हो गया। अल्लाह के शुक्र से खिताब ये गौस पाक है। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने हजार लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज, जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे। बेशक, हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कहानी गलती किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चिप पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी ईमान लाएगा। जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता। और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माअल्लाह, दुनिया में जो कुछ जिसके जरिए से हो रहा है, जो कुछ ज़हूर पजीर है, वो मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। बेशक, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये नसीब की बात है। कोई सैटेलाइट की ताकत को मान गया और कोई अल्लाह की कुदरत को मान के कहता है कि अल्लाह वो है जिसने अब्दुल कादिर का खिताब बगैर किसी जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, कुदरत है ये, जो कुछ है वो अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल सरकार गौसे आजम ने देखा एक बंदा सो रहा है, और वो कौन है? हजरत सैयदना शेख अली इब्न हैती है। वो सो रहे थे, आपने हाथ बांध कर खड़े हो गए, देर तक खड़े रहे हाथ बांध कर। जब शेख की आंख खुली, मुर्शिद को हाथ बांध के खड़े देखा, पूरा मजमा सन्नाटे में परेशान, ये भी परेशान। जब फिर खिताब शुरू हो गया, खिताब पूरा हो गया। जब खिताब पूरा हो गया तो लोगों के अंदर चेमे गोइयां होने लगी। भाई कुछ भी बात होती है तो बात तो होती है, तो ये हजरत ने आज कैसे किया, हजरत ने आज कैसे किया। आखिर किसी ने पूछ लिया, हुजूर आप शेख के सामने हाथ बांध के, मुरीद और खलीफा के सामने हाथ बांध के खड़े थे। मुर्शिद ने फरमाया इससे पूछो ना कि क्यों खड़े थे, ये तो सो रहा था, इससे पूछो। तो पूछा तो क्या बात है भाई? तो कहा जैसी हजरत के खिताब में मेरी आंख लगी तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस महफिल में हुजूर तशरीफ लाए हैं। तो मुर्शिद गौस पाक कहते हैं ये जो सोते सोते देख रहा था, मैं जागते जागते देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस पाक की शान है, मुर्शिद गौस पाक का मकाम। तो बात समेटते हुए, लेकिन इस मकाम को पाने के बाद भी, बात समेट, इस मकाम को पाने के बाद भी सरकार गौसे पाक रोते थे। तवज्जो, कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा कर दे। जिसके खिताब में गौस पाक की इज्जत को बढ़ाने के लिए खुद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सोचें क्या जात होगी जिसके खिताब की महफिल की इज्जत बढ़ाने के लिए हुजूर आए, खिज़र आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, अंबिया आए, मौला अली आए। मेरे इमाम कहते हैं कि औलिया क्या खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, ये शान है। फिर रोते हैं। किसी ने रोने का सबब पूछा, या गौसुस सकलैन क्यों रोते हैं, रोने की वजह क्या है? फरमाते हैं अब्दुल कादिर के लिए ईद का और खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन ईमान पर उसको खात्मा नसीब होगा, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, तवज्जो कर ले, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, गौसे आजम फरमाते डर है कि जब मरेगा तो उसका खात्मा खराब हो जाएगा, उसका खात्मा कुफ्र पर होगा।
دعاؤں کے اندر دکانیں مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر مکان مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر دنیاوی چیزیں مانگنے والوں، مانگو منع نہیں کرتے، لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہے؟ ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں؟ تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ بتاؤ تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کر دیا گیا، تو دو چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور نمبر دو، ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے، بدکار لوگوں کی۔ اس لیے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکار لوگوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، مٹک مٹک کر کے چلو گے، مٹک مٹک اترا اترا کر کے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا قیامت کے دن اس کے کان میں آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی کرو۔ نیکوکار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نیکوکار لوگ نعتیں سنتے ہیں، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لوگ اس پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 40 سال غوث پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ہر رات وضو کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے ہی فجر پڑھتے تھے، یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم غوث پاک کو آئیڈیل بنا لو، اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم قادری ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، موت آنے والی ہے، گھاٹی سے گزرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ بدکاروں کو آئیڈیل بنانے والوں، آج اگر ڈائلاگ بازی بھی، گفتگو میں بھی ڈائلاگ بازیاں ہوتی ہے تو ہیرو کے اسٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی ہیرو۔ میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نبھایا؟ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ جس کی سیرت بھی بے مثال، جس کی صورت بھی بے مثال، اللہ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت استاد زمن نے یا مولانا حسن نے کہا، حضرت مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ، اللہ والوں کے طریقے پہ چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ عذاب میں گرفتار ہو کر کے اللہ اکبر اوندے پڑے رہ گئے، اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے لوگ مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے، اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے، یہ بات نہیں کر سکتے، ان کے منہ آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں مجرم نہیں ہوں۔ عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنہگاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے عیسیٰ دعا کریں کہ میرے لیے نجات ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو گنہگاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ موبائل کے اسکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو؟ موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو؟ نشے کو پرموٹ کر رہے ہو۔ نشہ ہماری محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور سازش کے طور پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، زانیوں کی صحبت میں مت بیٹھو، گنہگاروں کی صحبت میں مت بیٹھو، مجرموں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ دیکھو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں، لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عذاب کو
ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایک دن موت ہے میرے بھائی, روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا. یہ رنگین سے گال, یہ خوبصورت سے گال, یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رخسار, یہ قبر کے کیڑوں کی غذا بنیں گے میرے بھائی. اپنے بازوؤں پہ جو تو اترا رہا ہے اس کو قبر کی مٹی کھائے گی میرے بھائی. اللہ اکبر. قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا, اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا گیا. اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا, تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا. جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال منہ میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا. جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں, حتیٰ کہ اللہ اکبر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں, حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں, سب کو ایک دھن سوارے, کروڑ پتی بنے, شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر, شارٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر, کوئی سود کی طرف جا کر, کوئی حرام کی طرف جا کر. میرے بھائی نمرود کا کیا حال ہوا, فرعون کا کیا حال ہوا, یزید کا کیا حال ہوا, آپ مجھے بتائیں نا. یہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے دولت مند تھے. ابو جہل کا کیا حال ہوا, یہ کوئی چھوٹا موٹا دولت مند آدمی نہیں تھا, عرب کا بڑا تاجر تھا. ابو لہب کا کیا حال ہوا, بڑا تاجر تھا, سردار کہلاتا تھا. کیا حال ان کے ہوئے, ذرا سوچو. انہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی, ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا. کیا انجام ہوا ان کا. اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے, وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا, تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا. بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے. یہ عزتیں تھوڑی ہے, یہ عزتیں کم ہے. یاد رکھو, میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو, تجارت کرو, مالدار بنو حلال ذریعے سے. شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, موبائل چوری کرنا, حرام کی طرف جانا, بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا, بالکل پہنچے گا. اللہ پہ یقین رکھو, اللہ پہ ایمان رکھو, محنت کرو, کاوش کرو, کوشش کرو. اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے وہ دنیا سے کیا لوگ. جی جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب. حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا, اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے, ورنہ اللہ جس سے حساب لے کون اللہ کو جواب دے. میرے بھائی اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے, تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی. پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے, موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں. ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا ہاتھ کانپے. کیسے بات کریں, کیا بات کریں, بے ادبی نہ ہو جائے. اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے. وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, منہ پہ مہر لگائے گا, اعضا کلام کرے گا. اللہ کہاں ہو, مرنا ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ کون رہا جو ہم رہیں گے. آخرت کی تیاری کرو, اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے, دعا کرو بے حساب بخشے جائیں. غوث پاک جن کا ذکر آپ نے سنا, کعبے کا گلاب پکڑ کے کہتے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا. یہ وہ لوگوں کی خشیت. غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے. آپ دیکھیں غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا, بہت مالدار تھے غوث پاک, روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا, اتنا قیمتی پہنتے. راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تم مجھ سے سوال پوچھے گا, حساب لے کر کیا جواب. اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے, بہانہ تھا, آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا, اس نیت سے نیا پہنتے تھے. جی بے شک, یہ فکر تھی. فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا, کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ آئی.
سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں. کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی. خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے, لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے, 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے, 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے, 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے. ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے. واہ 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 سبحان اللہ اللہ کا سبحان انعام اللہ. ہے, لیکن پھر بھی وہ روتے تھے. ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا. آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, ارے مولانا چھوڑو, یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ کریم ہے بخش دے گا, اللہ رحیم ہے بخش دے گا, اللہ غفار ہے بخش دے گا. میں نے کہا بالکل وہ کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفار بھی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے. رحیم کریم غفار بے شک ہے. کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے. جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے پانی کے بعد. اماں عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں. میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے, برا مت ماننا. یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے, اس میں حق بات کہی جائے گی. ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے. 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاکی بغیر غسل کے رہتی ہے. اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں, جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی بے شک. ہیں. جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ اکبر. خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات بھر روئیں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے, اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں, جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے, ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. اللہ کرے تم جنت میں جاؤ, سب جاؤ, بے حساب جاؤ, تمہارے صدقے میں بھی جاؤں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت. اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو, عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں, دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے. عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا, بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں. فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں. میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا. عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا, اور ان کے سر جو ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی. ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا. میں کیوں نہ رو فاطمہ, ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے. میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے. تو پوچھا سیدہ نے, بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی, ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی, سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی, اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے. میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت. اگر بتی کا چٹکا لگ جائے, اللہ اکبر, اگر چائے گرم ایک گھٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا. میری بہنوں بتاؤ, سچے نبی کا فرمان, صادق و مصدوق کا فرمان, رحمت للعالمین کا فرمان, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی, اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے, اس میں عورتوں کو
औंधा लटकाया जाए, बालों से हांडी की तरह उनका सर खोलने लगे, खोपड़ियां खोलने लगे। वजह क्या? दुपट्टों को मफलर की तरह लटका कर बगैर दुपट्टे के या सर खोलकर मर्दों के सामने जाती थी, तो ये हाल हुआ। अब आपसे पूछता हूं, ऐ भाई, तुझे अपनी बहन से अगर प्यार है तो अपनी बहन को तू दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ शौहर, अगर तुझे अपनी बीवी से प्यार है, अपनी बीवी को दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ बेटे, अगर तुझे अपनी माँ से प्यार है, अपनी माँ को प्यार के साथ दुपट्टे के लिए क्यों नहीं समझाता? और आपसे पूछता हूं, बगैर दुपट्टे के घूमने में कौन सी फजीलत है, और जो वो सर को खोलने में कौन सी फजीलत है? अल्लाहु अकबर। कल भी अगर इज्जत मिली थी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने में औरतों को मिली थी, और आज भी मिलेगी तो उसी में मिलेगी। अदाकाराओं को आइडियल बनाने में नहीं मिलेगी। बहनों से कहता हूं, नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी बहन, तुम पर भी और हम भी, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा करो। तकरीर की महफिल, वास की महफिल का मकसद इनकलाब है, तब्दीली है, तौबा है। किसी मर्द के सामने सर खोल के मत जाओ। चचाजाद भाई है, उससे भी पर्दा करो। मामूजाद भाई है, उससे भी पर्दा करो। फुफीजाद भाई है, उससे भी पर्दा करो। ये जो दुनिया के आवारा लोग कहते हैं ना कि पर्दा क्या चीज है, पर्दा क्या चीज है, हमने कहा कोविड में तो सबने पर्दा किया। क्यों पर्दा कराया? तो कहा जरासीम के डर से। मैंने कहा जब जरासीम के डर से मुंह पे मास्क बांध करके पर्दा किया जा सकता है, तो ये इज्जत के लुटेरों के खौफ से अगर कोई इज्जतदार औरत पर्दा करती है तो उसमें हरज क्या है? लोग बड़ी हमदर्दियां जताते रहे, झूठी हमदर्दियां, कि औरतों पर क्या गुजरती होगी जब वो मुंह पे पर्दा बांध करके घूमती होगी। तो हम कहते हैं कोविड ने तो तुम्हें औकात याद दिला दी, तो तुम पर क्या गुजरती थी? सब मुसीबत झेली कि नहीं झेली जरासीम के खौफ से? तो ये जरासीम कम है, ये सिर्फ जान लेंगे, लेकिन ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो ईमान ले लेंगे। इसलिए बहनों से कहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। वल्लाह मजहब इस्लाम जैसा मजहब जमीन पे कोई है ना हो सकता। जी बेशक बेशक। ये किसी इंसान का बनाया नहीं, ये अल्लाह का अता किया हुआ है। और फिर मैं तो बार अपनी बहनों से कह चुका हूं, अगर कोई पर्दे में तुम्हें देख के ताना दे तो उसके ताने की परवाह मत करना, क्योंकि हमारे नबी की शहजादी की शान ये है कि उन्होंने यूं पर्दा किया कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और जाते जाते बहनों को इतना जरूर, हालांकि ये बहनें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन जहां तक आवाज पहुंचनी है अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा दे। अब मैं उससे दुआ करता हूं, जब गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका के मर्दों के सामने जो औरत सर खोल के जाए तो उसको जहन्नम में औंधे मुंह लटका कर उसकी खोपड़ी हांडी की तरह खौलाई जाए, तो जो औरतें मर्दों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ अफेयर करती हो, नाजायज ताल्लुकात बनाती हो और पार्कों में घूमने जाती हो, फिल्मों में जाती हो, अजनबी लड़कों से दोस्तियां रचाती हो, उस औरत का क्या हाल होगा? सिर्फ सर खुले गई, तवज्जो करें जी, सिर्फ सर खुले गई ये हाल हुआ, तो जिसने अपनी आबरू ही बेच दी उसका क्या अंजाम होगा? इसलिए ये दुनिया है, दुनिया से बढ़कर बेवफा कोई चीज देखी नहीं गई। मेरी बहनों, आपको मशवरा है, तारीख पढ़ो। जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके बालों में मोती पिरोए जाते थे, जिनके घघरे और जिनके लिबास को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी, जिनको पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीजें खड़ी रहती थी, जाओ ढूंढो उनकी कब्रों का निशान मिले तो हमें भी बताओ, है उनकी कब्रों का निशान? हल्दी चंदन दूध में नहाने वाली औरतें, है उनकी कब्रों का निशान? लाओ बताओ कहां है? कौन उनका नाम लेता है? फुला बेगम, फुला बेगम, फुला बेगम। नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। कहां है उन बेगमों के जिनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें यादगारों में बनी? कहां है उनके निशानात कब्रों के? कौन है उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला? बताओ कौन है उनका नाम लेवा? बताओ। कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात, वो मलका फिरदौस बरी, वो हसनैन की अम्मी, जिसके घर में 3-3 महीने तक
چولہے نہیں جلتے تھے، جس نے 17 پیمن والا دوپٹہ پہنا، جب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے، حضور کی شہزادی ہے۔ رابعہ اصلی کیا ہے؟ ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کا نسب نہیں جانتے، لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، تو پتا چلا دنیا کے زیور، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان سب کچھ نہیں، آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصل وہی کامیاب ہے، ورنہ ایسی ناکامی ہوگی کہ پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آخری رسول اللہ کا ایک فرمان دل پہ لکھ لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سن لو، 40 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، سن لو، اسی پہ بات پوری ہو رہی ہے آج۔ 40 سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے، نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے، یعنی نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے، جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہرے، وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی، ایسا عذاب ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگو گے۔ عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے، فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو، کسی سے بات چیت نہ کرو۔ یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا، اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے، صحابہ روتے رہے، سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن ہے، جمادی الاخر کی 22 تاریخ، صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہے۔ فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا، مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت، اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا۔ فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، بھولا بسرا ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ مولا کائنات رات کے آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے؟ مولا علی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے وہ کیسے تڑپتا ہے، ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ نیکی ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز کی توفیق ہے، سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے، آخرت بھول بیٹھے۔ آخرت کو مت بھولو، جلد قبر میں جانا ہے، جلد میدان محشر میں جانا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت۔ والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز شروع کرو۔ یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، نماز جاری کر دو، نماز شروع کر دو۔ آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل